اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں آتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک 3 آیتیں مخلص مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہے، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو باطن میں کافر ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دے دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے دل مراد ہے، اور اس صورت میں آیت کی معنی یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب کے متعلق چند اہم ضروری باتیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا، اس لیے اس کے چند متعلق اہم ضروری باتیں یاد رکھیں۔ باہر شریعت میں یہ بات تحریر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہے۔ کسی بھی ایک ضروریات دین کو انکار کرنا کفر کہتے ہیں۔ نمبر 2، عمل ایمان میں داخل نہیں، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا گیا، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا۔ نمبر 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس سے جیسے دیکھنے یا چھونے وغیرہ سے اور بدنی طور پر یا عقلی طور پر اسے معلوم نہ کر سکیں۔ نمبر 4، غیب کے 2 قسم ہیں۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو تو یہ علم ذاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور جن آیتوں سے علم غیب کی نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، وہاں یہی علم غیب ذاتی مراد ہے۔ اور جس کے حاصل ہونے پر دلیلیں موجود ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات و گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام و قوموں کے احوال نیز قیامت میں ہونے والی واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سے معلوم ہے۔ جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے عطا کیے ہوئے سے ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی ایک کے لیے ذرہ برابر بھی علم ماننا قطعاً کفر ہے۔ یہ کہے کہ اس کو اپنی طاقت سے علم غیب ملا ہے تو یہ کفر ہے۔ ہمیشہ یہی ماننا چاہیے کہ علم غیب جو بھی ملا، تمام نبیوں کو ملا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو ملا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقرب بندے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المبین پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسے خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اور اس موضوع پر مزید کلام کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے نماز کے ظاہری حقوق پہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات کا خیال رکھتے ہیں، تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہری و باطنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حق کے ساتھ متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز و مناجات سے محو ہو جائے۔
نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعید کیا ہے؟ قرآن مجید حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ والذین هم عن صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں پھر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورہ مؤمن۔ ترجمہ، یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کے میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والے اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ تو ان لوگوں کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ ان قریب جہنم کی خوفناک وادی غے سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں خیالات نہ آنے دیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کتاب الطہارت میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اپنی دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس میں وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، یا جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد تمام قسم کے صدقات جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء، مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا وفود شدہ کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے، سب صدقات نافلہ ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اور اس چیزوں کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ،
اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، نہ پورا کھول دو، پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قوما۔ ترجمہ، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے بڑھتے ہیں نہ ہی تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اوصافوں پر نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، غیب پر ایمان رکھنا، ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔